الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعین وهو خیر معین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین الصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين وإمام الزمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد برائے سلامتی امام زمانہ بلندر صلوات اللهم صل على اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد. تمام تر حمد و ثنا خدائے بزرگ و برکت کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے. اور بعد از حمد خدا ہمارا لامحدود درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ منسلک نہ ہو ولایت جناب امیر سے. اور حدیث میں بھی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا یا علی، اگر کوئی 1000 برس کی عمر پائے، روزے رکھتا رہے، جہاد کرتا رہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مر جائے، لیکن اے علی اگر آپ کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو جنت دور کی بات ہے. لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم. لہٰذا حمد اس خدا کے لیے اور شکر گزاری کہ اس نے بن مانگے ہمیں یہ دولت، محبت اور مودت کی عطا کی کہ ہم اس فرش ادا تک آ گئے اور مولا ابا عبداللہ کا ذکر سننے اور سنانے والوں میں اس نے ہمیں قرار دیا. اور آپ کے سامنے ہم نے گفتگو کو پیش کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات کو، یہ ہم جانتے ہیں کہ تمام انبیاء کی محنتوں کا جو صلہ عطا کر رہے ہیں جناب حسین ابن علی ایک لا کی صورت میں، جو آپ نے فرمایا مثلی لا یباع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. 1,24,000 انبیاء کا مقصد بعثت لیے حسین ابن علی کربلا میں گئے ہیں. اور شاعر کہتا ہے کہ قطرۂ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، قطرۂ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے کو جب آئے تو 72 تھے حسین. سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. اور نازش نوع بشر فخر ابو جد تھے حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین.
سجدہ کرتا تھا جدھر کعبہ وہ معبد تھے حسین، نقطۂ پختگی فکر محمد تھے حسین، یہ نہ ہوتے تو یقین سید گما ہو جاتا، آخری شعلہ پیغام دھواں ہو جاتا۔ لہٰذا رسول اللہ نے فرمایا حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا قرآن میں جا بجا محمد اور آل محمد کے فضائل، مولا ابا عبداللہ کے فضائل، اور خود ہم نے کل جس سورہ کا آغاز کیا وہ سورہ فجر ہے، جو پورا سورہ آپ کے نام سے، یہ کسی عالم کا جملہ نہیں ہے، مجتہد کا جملہ نہیں ہے، بلکہ چھٹے امام فرماتے ہیں، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے اور سورہ فجر کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ وہ سورہ جس سورہ کو سورہ فجر کے ساتھ سورہ حسین ابن علی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی ریزن وہی فجر، اور پھر جو آخری آیات ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں ایک نفس مطمئنہ کا تذکرہ کیا، اور وہ نفس مطمئنہ کوئی اور نہیں ذات ابا عبداللہ الحسین ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ خود سورہ فجر میں جہاں سے آغاز خدا کرتا ہے فجر کی قسم، جس کے ذریعے سے خدا سمجھانا چاہتا ہے کہ یہی جس طرح اس اندھیری اور ظلمت والی رات میں جب فجر کا نور، وقت کا نور، اس وقت کا نور اسے شگافتہ کرتا ہے تو یہ فجر ہے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے بنی امیہ کی ظلمتوں کے پردوں کو چاک کیا اور ساری کائنات کو ظلمتوں سے نکال کر نجات اور نور کی جانب لے آئے۔ اور باطن میں جو تذکرہ کیا گیا چھٹے امام ہی سے روایت کے ظاہر میں خدا فجر کے وقت کی قسم کھاتا ہے، لیکن اس کے باطن میں کوئی اور نہیں، ہمارے آخری حجت مہدی قائم آل محمد امام زمانہ امام زمانہ کی ذات ہے۔ فجر سے مراد کہ جب آئیں گے آپ ظلم کو اس انداز سے کہ عدل و انصاف کو بدل جائے، تقسیم کر دیں گے اور بدل دیں گے، اور اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ خود سورہ فجر میں امام حسین کا تذکرہ بھی ہے اور ساتھ میں زمانے کے امام کا تذکرہ بھی ہے، یعنی جس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حسینیت اور مہدویت میں کتنا زیادہ گہرا کنیکشن ہے، اور جا بجا ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ دعائے نطبہ پڑھیے تو اس میں خود امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ہم کیسے یاد کرتے ہیں؟ این الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے وہ مولا جو خون امام حسین کا انتقام لینے والے ہیں۔ اسی طرح 15 نیمہ شعبان کو تاکید ہے کہ انسان زیارت ابا عبداللہ کرے اور زیارت ابا عبداللہ پڑھے، تو جہاں امام زمانہ کا تذکرہ آپ کو ملے گا وہاں مولا حسین کا تذکرہ ملے گا، جہاں مولا حسین کا تذکرہ ملے گا وہاں زمانے کے امام کا تذکرہ ملے گا، اس لیے کہ انسان دیکھ لے اور جان لے کہ یہ حسینیت اور مہدویت کا ایک بہت بڑا گہرا آپس میں تعلق ہے کہ جو امام حسین علی علیہ السلام ابن علی علیہ السلام نے کس انداز سے کربلا کے میدان میں قربانیوں کو پیش کیا، آپ کے انصار اور اعوان جس انداز سے آپ کے لیے جان فدا کر رہے تھے اور قربان کر رہے تھے۔ کوئی چھوٹا بچہ ہی کہتا تھا امیری حسین و نعم الامیر، امیر میرا کوئی اور نہیں سوائے حسین ابن علی کے۔ اور خود کربلا سے پہلے آپ چلے جائیے تو کیسے سفیران حسین تھے کہ دربار میں حاکم شام کے اور حاکم وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے تھے کہ میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین ابن علی کے علاوہ، جناب مسلم ابن عقیل۔ کوئی کہتا تھا کہ اگر مجھے 70 برس کی زندگی مل جائے اور 70 بار مجھے قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے، مجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے، جانا فدائے یا حسین ابن علی، میری جان آپ پر فدا ہو جائے۔ لہٰذا جو کردار اصحاب حسینی کا ہمیں نظر آتا ہے اس کے لیے زمینہ سازی بڑی امپورٹنٹ ہے اور اہم ہے، اس جذبے کو لیتے ہوئے۔ اور آئیے ایک قدم آج اور مزید آگے بڑھیں کہ پروردگار عالم نے جب قسم کھائی سورہ فجر میں، فجر کے وقت کی 10 راتوں کی قسم، اور پھر فرمایا اس رات کی قسم کہ جو آگے کی جانب بڑھتی ہے اور نور کی جانب جاتی ہے، جس سے مراد ختمی مرتبت کی ذاتی، یعنی باطن میں 14 معصومین کا تذکرہ اللہ فرما رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ ان
قسموں کو کھانے کے بعد جو خدا ارشاد فرماتا ہے آگے کہ یہ قسمیں اس لیے کھائی گئیں، یہ قسمیں صرف اس لیے ہیں تاکہ صاحبان عقل ان قسموں کے ذریعے سے سمجھ لیں۔ اس کے بعد یہ تھوڑا سا ہمیں فیوچر دکھایا گیا، ہمارا مستقبل آنے والا کیا ہے، ظاہر زمانے کے امام ہے، اور پھر آگے خداوند عالم نے تھوڑی سی پاسٹ کی بات کی ہے، گزشتہ زمانے کی۔ اور وہ کون سا زمانہ ہے؟ خدا آگے کی آیات میں قوم عاد کا ذکر کرتا ہے، ارم کا ذکر کرتا ہے، اور ذات العماد کا تذکرہ کرتا ہے، جس میں خدا سمجھانا چاہتا ہے تین چیزیں ہیں۔ ایک قوم عاد کی جس کے لیے خداوند عالم نے حضرت ہود علیہ السلام کو نازل کیا تھا۔ ارم ذات العماد، ان کے پاس ایک ایسا شہر تھا حسین و جمیل کہ جو بڑے بڑے ستون جس پر لگائے گئے تھے۔ آج بھی آپ کسی جگہ جائیے اور آپ کو کوئی بڑی سی بلڈنگ نظر آ جائے جس کے بہت بڑے بڑے ستون ہو، تو اس زمانے میں، گزشتہ زمانے میں قوم عاد کہ جنہوں نے ایک ایسا شہر بنایا تھا جس کے ستون اتنے حسین اور بلند تھے کہ ہر کوئی وہاں حیرت سے ان ستونوں کو دیکھتا تھا، جس شہر پر وہ بہت زیادہ پراؤڈ کرتے تھے اور فخر کرتے تھے۔ اور پھر بعض علماء لکھتے ہیں اسے اپنی کتابوں میں کہ یہ جو قوم عاد تھی، کیونکہ ان کا جد جو تھا عاد تھا اور اس کے دو بیٹے، پھر شداد اور شدید کا تذکرہ کیا گیا۔ شدید جو ہے وہ مر چکا تھا، اور شداد جس کے پاس شدید کی بھی ساری دولت آ گئی، اور پھر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کیا، اور پھر تعریف کے الفاظ کہ جب اس نے ظلم کیا اور اس انداز سے فرعون کی جگہ اپنے آپ کو سمجھنے لگا اور خدا کو قبول نہیں کرتا تھا، تو پھر روایات کے الفاظ جب حضرت ہود علیہ السلام کہتے تھے کہ تم خدا کو تسلیم کرو، اسے وحدہ لا شریک مانو، تو اس موقع پر روایات کہتی ہے وہ انکار کرتا تھا۔ تو سوال کرتا تھا ہوگا کیا، تو وہ یہی کہتے تھے حضرت ہود کہ خدا تمہیں بہشت میں سزا عطا کرے گا۔ اور جب شداد یہ کہتا تھا کہ بہشت کیسی ہوگی، حضرت ہود اس کے سامنے ساری بہشت کی خصوصیات کو رکھتے تھے، اور پھر شداد کفر اور فخر سے یہ کہتا تھا جیسی تم نے تعریفیں بیان کی ایسی بہشت تو میں خود بھی بنا سکتا ہوں۔ اور تعریف کہتی ہے کہ اس نے ایک بہشت کو اور جنت کو بنانا شروع کیا، اور اس انداز سے بنایا، دنیا بھر میں خطوط کو بھیج دیا کہ اتنا پیسہ اور اتنا مال اور اتنے زیورات اور اتنے جواہرات کو دو تاکہ ہم ایک بہت بڑی سی بہشت بنانے لگے جس کی خصوصیات حضرت ہود بیان کرتے ہیں۔ اور پھر تعمیر شروع ہوئی اور برسوں لگے اس تعمیر میں، اور جب وہ وقت آیا کہ جب شداد کو بلایا گیا، آئیے وہ بہشت جس کا آپ نے حکم دیا تھا وہ تعمیر ہو رہی ہے، آپ اس کا افتتاح کیجئے، تو پھر آپ جانتے ہیں کیا ہوا، ایک قدم اس کا زمین پر تھا، ایک زین پر تھا کہ روح پرواز ہوئی۔ اور یہاں وہ روایت کہ ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک دفعہ جناب اسرائیل سے پوچھا تھا کہ اے اسرائیل، کبھی تمہیں ایسا ہوا اتنے لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہو، کبھی دل میں رحم آیا؟ تو جناب اسرائیل کہتے ہیں ہاں ایک موقع تھا۔ کون سا موقع تھا؟ وہ موقع وہ تھا کہ خدا نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اس مقام پر جاؤں جہاں سمندر کی موجیں ہیں، اور ان موجوں میں کشتی الٹ چکی تھی، کشتی جا رہی تھی، کشتی الٹ گئی تھی سمندر کی موجوں میں، اور وہاں ایک عورت جو حاملہ تھی، اور جب ساحل کے کنارے وہ آئی اور وہ موقع آیا کہ جب اس کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی، تو خدا کا حکم آیا اس ماں کی روح کو قبض کر لو۔ تو حضرت اسرائیل کہتے ہیں مجھے بڑا رحم آیا اس موقع پر، اور میرے دل کو تکلیف ہوئی اور میرا دل رنجیدہ ہوا کہ ابھی ابھی نو مولود بچہ اس دنیا میں آیا ہے اور خدا کا حکم ہے کہ میں اس کی ماں کی روح کو قبض کر لوں۔ تو کہتے ہیں حضرت اسرائیل کہ مجھے اس موقع پر بہت رحم آیا۔ دوسرا موقع وہ تھا کہ جب شداد اپنی بہشت کو بنا چکا تھا، اور پھر جب بنانے کے بعد خدا نے حکم دیا کہ جب یہ افتتاح کرنے لگے تو اس کی روح کو پرواز کر لو، ابھی اس کا ایک پیر زمین پر اور دوسرا زین پر تھا کہ روح پرواز ہوئی،
اسی لمحے روایت کہتی ہے ختمی مرتبت پر جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا کہ اے ختمی مرتبت محمد، اے جبرائیل امین، محمد مصطفیٰ کو ہمارا سلام دو اور ان سے کہو کہ وہ بچہ جسے ہم نے ساحل کے کنارے جنم دیا، بغیر ماں کے پروان چڑھایا اور اس کی دیکھ بھال کی، آخر میں وہ بادشاہ بنا، بادشاہ کے بعد اتنا ظلم و جور کیا کہ وہ شداد بنا، اور پھر ہم نے اس کی روح کو قبض کیا، یعنی یہ وہی شداد، یعنی خدا سمجھانا چاہتا ہے کہ ایک انسان دنیا میں آئے تو اگر اپنی اصل کو دیکھے کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور خدا نے کیسے اسے پروان چڑھایا، کس کس انداز سے ماں باپ کے دلوں میں رحم اور مودت کے جذبے کو بیدار کیا، تو انسان کبھی غرور اور تکبر کی جانب نہ جائے۔ اور خدا فرماتا ہے کہ ہم ظلم کرنے والوں کو ڈھیل تو دیتے ہیں مگر انہیں چھوڑتے نہیں۔ یہی وہ جملہ تھا جو جناب زینب کبریٰ نے دربار شام میں پیش کیا تھا، اے یزید اللہ نے تجھے ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن یاد رکھ ظلم اور جبر کرنے والوں کا انجام بہت ہی ایسا عذاب خدا نازل کرتا ہے کہ جو رسوا کرنے والا عذاب ہو۔ لہذا پروردگار عالم ان قوموں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو تنبیہ کرنا چاہتا ہے اور بیدار کرنا چاہتا ہے کہ انسان اگر اپنی اصل کو یاد رکھے، جیسے کہ روایات میں بیان کیا، جب حضرت رسول اللہ بھی جب جناب جبرائیل سے پوچھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے جبرائیل کوئی نصیحت ہو تو آپ مجھے کیجیے، اور جبرائیل کہاں سے کریں گے سوائے یہ کہ خدا نے ان پر کوئی وحی نازل کی ہو۔ تو تین جملے جو انسان اپنی زندگی میں لے آئے، ایک برزخی ٹرائنگل ہے، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا یہ فرماتا ہے عش ما شئتا، آپ کو جیسے اپنی زندگی گزارنی ہے گزاری، عش ما شئتا، عشق کا مطلب وہی ہے جیسے اپنی لائف کو گزارنا ہے گزارو، اچھے کام کرنے اچھے کام کرو، برے کام کرنے برے کام کرو، عش ما شئتا، جو کرنا چاہتے ہو کرو، جیسا لائف اسٹائل کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن یاد رکھو فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، ایک دن آئے گا تمہاری روح پرواز ہو جائے گی۔ اور پھر دوسرا جملہ، پہلا جملہ عش ما شئتا فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، تمہیں اس دنیا سے جانا ہے، اور پھر فرمایا کہ کیا کرو، احبب ما شئتا، جس سے چاہتے ہو محبت کرو۔ دنیا میں انسان کی محبتیں مختلف ہیں، ماں باپ سے محبت ہے، بہن بھائی سے محبت ہے، دوستوں سے محبت ہے، ڈفرینٹ محبتیں ہیں۔ احبب ما شئتا، جان لو جس کسی سے محبت کرو گے، اتنا یاد رکھو فَإِنَّكَ مُفَارِقٌ، ایک دن آئے گا وہ تمہیں داغ فراقت دے گا، اور ہمارا یعنی اسے تم سے جدا ہونا ہے۔ اور انسان دیکھتا ہے کہ ہر محبت ختم ہونے والی ہے، مگر یہ کہ انسان اللہ سے محبت کرے یا ان سے کہ جن کی محبت کی تاکید خداوند عالم نے کی ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور یہ محبت باقی رہ جانے والی، دنیا کی ساری محبتیں ختم ہونے والی ہیں، یہ محبت باقی رہ جانے والی ہے۔ اور پھر فرمایا آخری جملہ وَعَمَلْ مَا شِئْتَ، جو کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن یاد رکھو جو تم نے انجام دیا ہے آخر میں تمہیں اس عمل سے ملاقات کرنی ہے، یہ عمل تمہارے سامنے مجسم ہوگا۔ اور خدا انشاءاللہ ان قوموں کے ذریعے سے ہمیں بیدار کرنے کی اور ہمارے اندر انقلاب کو پیدا کرنے کی کوشش فرمائے، اور ہماری زندگی کو بہترین حسینی اور مہدوی راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ یہ ایام ہی وہ ایام ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں کل بھی پیش کیا کہ عشرہ بندگی ہے، عشرہ عبادت ہے، عشرہ ذکر ہے، عشرہ الہی ہے، عشرہ عشق ابا عبداللہ ہے، اور اسی میں انسان عشق کے مراحل کو طے کرتا ہے تو پھر سمجھتا ہے کہ کس انداز سے جو حسینی ٹریک ہے اور وہ کیا ہے، اور جو دوسرا یزیدی ٹریک ہے وہ انسان کو کس جگہ لے جاتا ہے۔ اور آئیے، کیونکہ آج 4 محرم کی تاریخ ہے، ہم مسلسل کربلا والوں کا ذکر کرتے ہیں، ان پر آنسوؤں کو بہاتے ہیں تاکہ انسان اپنی ابدی زندگی میں انہیں ذخیرہ کر سکے، اس لیے کہ اس گریے کا مقام معمولی نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو ابا عبداللہ کے غم میں روئے رلائے، حتیٰ مچھر کے اور مکھی کے پر کے برابر انسان کی آنکھ سے آنسو بہے تو خداوند عالم اسے ضائع نہیں کرتا۔ یہ جگہ پاتے ہیں رومال جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور قیامت کے دن اس سے انمول کوئی چیز نہیں ہے۔
آج 4 محرم کے جس دن ہم جناب اون محمد پر گریہ کرتے ہیں، وہ اون محمد کہ جن پر ان کی ماں نے گریہ نہیں کیا۔ جب شب عاشور آئی تھی تو ہر ماں اپنے بچے سے کہتی تھی کل کا دن آئے گا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو آقا ابا عبداللہ پر قربان کرنا۔ یہی درس تھا جو جناب زینب شب عاشور اپنے بچوں کو دیتی تھی اور کہتی تھی اے اون محمد کل سب سے پہلے جا کر اپنے ماموں پر اپنے آپ کو فدا کرنا، اور یاد رکھو اے اون محمد تم حیدر کرار کے نواسے ہو، اور یہ بھی یاد رکھو اون محمد اگر لڑتے لڑتے دریا کے کنارے پہنچ جاؤ اون محمد ماموں سے اور ماموں کے بچوں سے وفا کو نبھانا، پانی کا ایک قطرہ تمہارے حلق میں نہ جائے۔ یہ جملہ کہتی جاتی تھی اور صبح عاشور نمودار ہوئی، ہر ایک اپنی آپ کو نثار کرنا چاہتا تھا، اور بی بی بار بار اون محمد سے کہتی تھی اون محمد تم ابھی تک زندہ ہو، تمہارے لاشیں خیموں میں نہ آئے۔ اون محمد جملہ کہتے تھے اے مادر گرامی بار بار ماموں جان کے پاس جاتے ہیں، ماموں جملہ کہتے اون محمد تم میری بہن کی نشانی ہو، کیسے مقتل میں جانے دو۔ عزادارو بس ایک وقت آیا، حسین نے اون محمد کو اجازت دی تمام مسائل کو چھوڑتے ہوئے۔ اون محمد اتنے چھوٹے تھے کہ خود سے گھوڑے پر سوار نہ ہو سکے، ایک کو حسین نے سوار کیا، ایک کو عباس نے سوار کیا، یہاں تک کہ دونوں بچے میدان کارزار میں پہنچے اور وہ جہاد کیا کہ الحفیظ و علما کی صدائیں بلند تھی، لیکن ہائے عزادارو 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے کب تک جہاد کرتے۔ کسی ظالم نے ایک بچے کے سر پر گرز مارا، کسی ظالم نے دوسرے بچے کے سر پر تلوار ماری، دونوں گھوڑے سے زمین پر آئے۔ عزادارو مقتل کہتا ہے جب اون محمد گھوڑے سے زمین پر آئے کہا مامو ادرکنی، ہم گھوڑے سے زمین پر آئے۔ عزادارو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے خدا کو، خدا آپ کی گودیوں کو آباد رکھے۔ عزادارو روایت کہتی ہے کہ جیسے حسین نے سنا نا اون محمد گھوڑے سے زمین پر آئے تو ایک مرتبہ بہت تیزی کے ساتھ رن میں پہنچے، ایک بچے کی روح پرواز کر چکی تھی، دوسرے بچے میں کچھ سانسیں باقی تھی، دریا کے کنارے ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں میرے بچے کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو۔ زینب کا بسر گویا ہوا ماموں جان سر پر ہاتھ رکھے کب کباتے ہوئے ہاتھ اٹھے، کہا ماموں جان آپ کے سر کی قسم اماں سے کہنا ہم دریا پر ضرور گئے تھے مگر ہم نے پانی۔ عزادارو یہ ننھے ننھے لاشیں خیمے میں آئے، ہر بیوی نے گریہ کیا لیکن زینب اپنے بچوں پر نہ روئی، یہاں تک کہ 11 محرم قافلہ چلا بیوی نے گریہ نہ کیا۔ جب اسیروں کو رہائی ملی ہر ایک کا سر آتا گیا، ہر بیوی اپنے وارث کا سر آغوش میں لے کر روتی رہی، لیکن جب اون محمد کے سر آئے زینب نے گریہ نہیں کیا۔ کسی نے کہا بی بی ان بچوں کی ماں مر گئی، فضا پکاری ان بچوں کی ماں میری آقا زادی زینب کبریٰ۔ عزادارو یہاں تک کہ جب قافلہ واپس مدینے آیا ہے اب بھی بی بی گریہ نہیں کرتی، فضا کہتی ہے بی بی